السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ بہت سارے دوستوں کے اور ہماری بہنوں کے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک آپ کو نہیں ملے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے سوالات آ رہے ہیں ہم انہیں پک کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر ریسرچ کرنا ہوتا ہے، اور جو جوابات ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو جوابات مل رہے ہیں ہم ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ انتظار کریں، جب بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا وہ آپ کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ ضرور آ جائے گا۔ آج کا جو سوال ہے، ہمارے انور بھائی نے سب سے پہلے سوال کیا ہے بینک کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینے کے سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا ایک پلاٹ ہے جہاں پر ہم نے مکان بنایا ہوا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ جگہ اپنے ایک غیر مسلم دوست ہیں ان کو کرائے پر دے اور وہ وہاں پر بینک چلائیں گے، تو ایسی صورت میں اس کی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں بتلائیں۔ دیکھیے انور بھائی، یہ جو فقہ اور فتاویٰ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑے بڑے مفتیان کرام نے جو باتیں بتلائی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی زمین ہے، کوئی جگہ ہے، آپ کا کوئی فلیٹ ہے، کوئی پلاٹ ہے، آپ اس جگہ کو کسی آدمی کے لیے کرائے پر چڑھا دیتے ہیں تو اس سے جو آمدنی اور کرایہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اب پھر کرائے پر دینے کے بعد چاہے تو وہ آدمی وہاں پر رہے، کوئی شاپ ڈالے یا پھر وہاں پر بینک کھول لے یا پھر کوئی بھی کام کرے، اس کی اپنی مرضی۔ لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے، یقینی طور پر پتہ ہے کہ جس بندے کو میں اپنی جگہ یا اپنا پلاٹ یا فلیٹ کرائے پر دے رہا ہوں وہ یقینی طور پر وہاں پر بینک ہی بنانے والا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ بات اچھی اور پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جس بندے کو آپ کرائے پر اپنا فلیٹ دے رہے ہیں تو وہ آدمی لازمی طور پر وہاں پر بینک ہی بنائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ تعاون علی الاثم والعدوان نہ کرتے ہوئے آپ اپنی جگہ اس پرٹیکولر شخص کو کرائے پر نہ دیں، یہ آپ کے لیے تقوی اور فضیلت والی بات ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ محمد فرید صاحب نے یہ وہم کے سلسلے میں ایک بڑا اچھا اور پیارا سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، یہ جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو وہم کہا جاتا ہے، تو یہ وہم دراصل ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے فرید بھائی، آپ کو شارٹ کے اندر اگر بتلایا جائے تو یہ جو وہم ہوتا ہے، یہ جو خیالات ہوتے ہیں، یہ شک ہوتے ہیں، دراصل یہ صرف ایک خیالی چیز کا نام ہے جس کی بنیاد صرف تخیل، تصور، موہوم اور فرضی باتوں پر ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کی بنیادی اور حقیقی کوئی بات نہیں ہے وہ وہم ہے، شک ہے، خیالات ہے۔ تو اچھا، وہم کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات ہم ایک ویڈیو میں جمع کر رہے ہیں۔ عنقریب ہی وہم کی جتنی شکلیں ہوتی ہے، جتنی صورتیں ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وہم پیدا ہوتا ہے، اب پیدا ہونے کے بعد وہ وہم کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر تفصیل سے ہم بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے کہا ہے کہ وہم کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی اقسام کیا ہے، اس کا وہم کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم تفصیل سے ایک ویڈیو بنانے والے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہوگا، کن لوگوں میں کس طریقے کے وسوسے اور وہم ہوا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر تفصیل سے 2-4 ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی اپلوڈ کیا جائے گا آپ اس کو ضرور دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اندر وہم کی بیماری آ چکی ہے تو اس سے لڑنا کیسا ہے، اس کو ختم کرنا کیسا ہے، انشاءاللہ یہ طریقہ بھی ہم ضرور بتلا دیں گے۔ محمد ادریس صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں پاکستانی ہوں، گریٹ لا فار انڈیا۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے والے ویڈیو میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مہربانی کر کے میری پرابلم کا سولوشن بتلا دیں۔
ٹھیک ہے، آپ کی پرابلم کیا ہے مفتی صاحب؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مایوس ہو گیا ہوں۔ میں غسل کر کے فرض کی نماز غسل کرتے وقت میں جو فرض ہوتے ہیں وہ ادا کر لیتا ہوں، لیکن ان فرض کی ادائیگی کے بعد ناک میں بہت دیر تک پانی ڈالتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو غسل میں ہونے والے وہم اور وسوسے کی بیماری ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو جواب یہ دیا گیا تھا کہ جب آپ نے فرض ادا کر لیا ہے، یعنی جو 3 فرائض ہوتے ہیں جس میں کلی کرنا ہے، اگر آپ روزے سے نہیں ہے تو غرارہ کرنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور پورے بدن کو اچھی طرح بھگا دینا ہے، یہ 3 فرائض ہے۔ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے شاید، لیکن آپ اس کو کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں۔ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ناک میں پانی ڈال دیا جیسے سب لوگ ڈالتے ہیں، ویسے ہی آپ کوشش کریں۔ بہت زیادہ اس کو الگ طریقے سے کرنے کی کوشش اگر آپ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، آپ خود پریشان نہ ہو، اگر آپ پریشان ہوگے تو آپ کی وجہ سے جو آپ کی فیملی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو شریعت اور سنت کا راستہ ہے ہمارے لیے کلیئر اینڈ کٹ راستہ ہے، بس اسی کے اوپر آپ عمل کریں۔ تحرین جہاں کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ ناپاک کپڑا ایک بار بالٹی میں ڈالا، نچوڑا، پھر دوسری مرتبہ کے لیے بھی بالٹی بھری اور اس کے اندر ڈال کر نچوڑنا ہے اور دھلنا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں واپس سے اپنے ہاتھوں کو دھل کر دوسری اور تیسری مرتبہ میں پروسیس کرنا چاہیے، یا فرسٹ ٹائم جو ہم نے کام کیا ہے لگاتار وہی کام کرتے رہیں؟ تو دیکھیے، ہر مرتبہ آپ کو نیا ہاتھ دھونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے پاس جو بالٹی تھی اس بالٹی میں آپ نے یہ کپڑا ڈال دیا، اس کو اچھی طرح بھگا دیا، نکال لیا، پھر دوسری مرتبہ آپ جو بالٹی میں پانی بھرتے ہیں تو جو کنڈیشن ابھی آپ کی ہے اسی کنڈیشن کے ساتھ ہاتھ اور وہ کپڑا پانی میں ڈالیں، پھر تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے۔ ہر مرتبہ کے لیے جب آپ نیا پانی لیتے ہیں تو نئے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ثنا ڈال کا، کہتی ہیں سلام، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ عورت استنجا کیسے کرے اور عورت کے استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ عورتوں کے استنجا کے لیے اچھا یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے استنجا کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، عورتوں کا استنجا کا طریقہ بالکل آسان ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے اس حصے پر آپ پانی ڈال دیں، بس مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا۔ بس اس کے اندر اور زیادہ کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بہت ساری کتابیں ہوتی ہے، دینی فقہی کتابیں ہیں جس کے اندر مسائل لکھے ہوتے ہیں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نمازوں کے مسائل ہوتے ہیں، استنجا کے ہوتے ہیں، اور بھی جتنے ہماری ضروریات زندگی ہے ان تمام چیزوں پر آسان کتابیں بھی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہمارے پاس ایک کتابیں بڑی آسان ہے، انشاءاللہ ہم 2-3 ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے جس میں ان کتابوں کو دیکھیں گے بھی، ان میں کے سبق پڑھیں گے بھی، اور اس کے اسکرین شاٹ بھی ساتھ میں جوڑ دیں گے تاکہ آپ کتاب کے وہ جو صفحات ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن سکیں۔ انشاءاللہ جلد ہی غسل، استنجا اور نماز ان 3 مسائل کے اوپر ویڈیوز بنانے والے ہیں۔ محمد فہیم کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے لیے دعا کریں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، وسوسوں کی وجہ سے بار بار ہاتھ پیر دھلنے پڑتے ہیں، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے باتھ روم میں، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں چھینٹیں کو بار بار دیکھیے جو آپ کو وسوسے ہو رہے ہیں 4 5 گھنٹے ان کی صفائی میں آپ گزار رہے ہیں، یہ سب کے سب فضول اور بکواس چیزیں ہیں۔ جب آپ نے شریعت اور سنت کا دامن پکڑ لیا تو اس کے بعد میں ان خیالات کی کوئی اہمیت آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ ہے کہ ان خیالوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی کام ہمیں کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ امت کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، اس رہبری اور رہنمائی کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے۔ جو بھی کام آپ کے سامنے ہیں، اب غسل کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے تو غسل کے لیے جو احادیث ہے فقہاء کرام نے ان احادیث سے جو مسائل نکالے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ مسئلہ آج ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہم مطالعے کے شوقین نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، ہمارے سامنے جو بھی مسئلہ آتا ہے اس کا حل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے نہیں ہیں۔ جو کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے ان کو پڑھنے کی ہمارے پاس کوئی ایسا شیڈول ہوتا نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی ترتیب ہوتی نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اس کی وجہ سے جتنی خراب باتیں ہیں، وہم ہے، گمان، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہم، شکوک و شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک کانفیڈینشیل، ایک پکا اور ایک یقینی علم ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس یقینی علم ہو جائے گا تو یہ شک اور یہ خیالات آٹومیٹک رفو چکر ہو جائیں گے۔ ذاکر سلمانی ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا نام زویا ہے۔ اچھا، آپ کا نام زویا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھوتی ہوں تو بالٹی کے پانی سے مگ سے دھوتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ دھلنے کی جو چھینٹیں ہیں واپس بالٹی میں گر گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں بالٹی میں پانی جاری کر دیتی ہوں۔ آپ سے مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ بالٹی میں کتنی دیر تک پانی چلانا چاہیے جس کی وجہ سے بالٹی کا پانی پاک ہو جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کے ہاتھ پر واقعتاً کوئی نجاست تھی، ظاہری نجاست تھی، اور اس ظاہری نجاست کو دھوتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ کی چھینٹیں پانی کے اندر گر گئے ہیں، بالٹی میں گر گئے ہیں، تو وہ پورا پانی ناپاک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ پانی کو جاری کر دو گی تو اس کے بعد وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، لیکن پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا کثرت سے پانی اس میں گرے، اتنا زیادہ پانی گرے کہ اب آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہو جائے کہ جو ناپاکی تھی وہ باہر نکل گئی ہے، اب صرف پاک پانی باقی ہے۔ تو شاید چونکہ آپ کو ایک وہم اور وسوسے کا مرض ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہ سب کام نہ کریں۔ اگر بالٹی میں چھینٹے گر گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اطمینان سے ہاتھوں کو دھوئیں، کئی مرتبہ، بلکہ ہر ویڈیوز کے اندر ہم بتلاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو استنجا کرنا ہے، نجاست کو صاف کرنا ہے، تو آپ ایسا طریقہ اختیار کریں جس کی وجہ سے آگے چل کر آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو سکے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کیونکہ جو آدمی OCD کا اور شکوک و شبہات کا اور وہم کا مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو وہ جتنے غلط کام کرتا ہے، جتنے بھولے بھٹکے کی طرح جو کام کرتا ہے، تو آگے چل کر اتنے ہی اس کو ڈسٹربنس والے حالات اور سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ ویسا کام ہی نہ کریں جس کی وجہ سے فیوچر میں چل کے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے۔ تو آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر غلطی سے ایک آدھ دو چھینٹے اڑ گئے ہیں تو پورا پانی پھینک دیجئے، دفعہ دور کر دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو نیا کام کرنا ہے، دوسرا کام کرنا ہے، وہ کام کرے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اگلا سوال بھی آپ ہی کا ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا خون ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ مجھے گرمیوں کے دنوں میں مجھے غسل کرتے وقت میں پانی کا استعمال زیادہ کرتی ہوں، جس وجہ سے میری ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا میرا غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ ہر خون جو کہ بہنے والا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ آپ کے ناک سے جو خون بہا ہے نقصیر کی وجہ سے، تو وہ خون بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ غسل خانے سے باہر آئی تو ناک سے خون آنے کی وجہ سے آپ کا جو پہلا غسل تھا وہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ غسل کر رہی ہیں، غسل کے دوران ہی ناک سے خون جاری ہو گیا ہے، تب بھی آپ کا وہ جو غسل آپ کر رہی تھی اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ والی بات نہیں ہے، آپ کا غسل ہر حال میں درست ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کا وضو ٹوٹے گا جب آپ فیوچر میں کوئی نماز پڑھ رہی ہوگی یا پھر قرآن کریم کی تلاوت آپ کو کرنی ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ غسل کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہے، وضو کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ لیکن جو بھی خون ہوتا ہے وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پر یا پھر کپڑے وغیرہ پر لگ گیا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات۔ اب جو اس کے علاوہ سوالات بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے ویڈیو بنا کر انہیں حل کر کے آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔